ان کی رحمتوں نے جواب دیا وہ قوم آ رہی ہے جب ولیوں سے مانگے گی تو لوگ اسے شرک کہیں گے، لوگ اسے بدعت کہیں گے، دیوبندی وہابی۔ لہذا جب قرآن شریف دیکھیں گے کہ نبی نے ولی سے کہا، نبی نے ولی، جب نبی ہو کر ولی سے مانگ سکتا ہے، ہم بندے ہو کر کیوں نہ مانگیں؟ Wake up to reality. کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور اے نبی، یہ تم کو ان لوگوں سے جو اللہ کے سوا ہیں یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس میں جیسا کہ آپ حضرات کی بات سن سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک نارمل چیز خبر ہے کیا ہے، جیسا کہ اپنے حضور علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے صرف اور صرف اللہ سے ہی مدد مانگی تھی۔ ابھی دنیا جتنے بھی نبی ہیں وہ اپنی قوم کو، امت کو کیا کرے، کیا کہے گے، حکم دے گے، ہر ایک کو حکم دے گے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے وہ کہے کہ ہاں بھائی یہ وہ مدد نہیں مانگی جاتی؟ ہر نبی صرف اور صرف حکم دیتا ہے، کیونکہ اپنے ان کی قوم ہے، فالوور کیا کرتے ہیں، اپنے جو نبی ہے ان کا حکم مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی نارملی بات ہے کہ حضرت علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اور جنگ فتح کری، ٹھیک ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری زندگی بھر میں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی۔ اب رہی بات کھانے پینے کی، ہاں ان کی بہت ساری حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ چلو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں بہت سارے فرمایا کہ آج یہ صحابہ کے گھر جا کے اپنے دعوت کرے گا، ٹھیک ہے، آج یہ صحابہ کے گھر جا کے اپنے دعوت کرے گی، اور ان کو یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، ٹھیک ہے، ان سے بھی مدد لی۔ وہ ایک حکم ہوتا ہے، مانگنا نہیں ہوتا ہے۔ کیا کوئی بھی نبی کبھی بھی کوئی امتی سے مانگ سکتا ہے؟ نبی تو سب سے افضل ہوتے ہیں نا، جب بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ان کو اتنا دیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ تو انبیاء کی تو بات ہی الگ ہے، اور اس میں تو اپنے حضور علیہ السلام تو سب سے افضل ہے، وہ اللہ کے سوا کسی سے انہوں نے پوری زندگی میں مانگا نہیں ہے۔ اور ایک نارملی اللہ نے پہلی بات تو اللہ نے حکم فرمایا ہوا ہے کہ نیک اور جائز کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تو یہ کہ مانگنا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ حضرات تو اپنی ہی چلا رہے ہیں، پتہ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ اپنی قوم نے قرآن شریف اور حدیث کو صحیح سے پڑھنا سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن شریف میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، حدیث میں اپنے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ پہلے پڑھیے، سمجھیے، پھر کوئی نتیجے پہ پہنچیے۔ یہ ذریعہ وسیلہ اگر ایسا ہوتا، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یوں نہیں کہا کہ یہ ذریعے سے مجھے عطا کر اللہ یا وسیلے سے عطا کر، کوئی بھی نبی نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ہاں جب حیات ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تب بھی ایسا نہیں کہا ہے انہوں نے صرف اور صرف اللہ سے ہی مدد مانگی۔ باقی رہی بات قوم کی، امت کی، تو اب ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ہوں گے تو کیا کوئی امتی ان کی مدد نہیں کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، دین پھیلانا امت کا کام ہے، یعنی دین پھیلانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تو امت پہ آتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ہم نے تمہیں مشن دیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے تم منہ پھیرو گے تو تمہیں ہٹا کے کسی اور کو لے آئے گی۔ ویسا ہی چل رہا ہے ابھی، یہ سب جتنے بھی جہالت چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگ رہے ہیں، ان کو مانگ رہے، ان سے تو مانگ ہی نہیں سکتے، اللہ سے ہی مانگ سکتے ہیں۔ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی باڈی جسم سلامت ہے، بہت اچھی بات ہے کہ وہ اللہ کی مرضی، صرف اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ رہی بات مانگنے کی، وہ صرف اللہ سے ہی مانگا جاتا ہے اور کسی سے مانگ نہیں سکتے تم۔ کھانا پینا یہ ایک دوسرے کی لوگ مدد کرتے ہیں۔ اب ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بھائی کہیں بولتے ہیں کہ تو نے ماں سے پانی مانگا، بہن سے پانی مانگا، بھائی سے پانی مانگا، بیوی سے پانی مانگا، بچے بیٹی سے، جو سے بھی پانی مانگا، دوست سے، ٹھیک ہے، وہ مانگنا نہیں ہوتا ہے، وہ ایک مدد ہوتی ہے، صرف اور صرف مدد ہوتی ہے۔ کہ تمہاری ماں تمہارے سے پانی مانگے گی، ٹھیک ہے، تمہاری ماں کہے گی کہ بیٹا پانی گلاس پلانا، تو کیا مانگنا ہوا؟ تمہارے ماں باپ کے تمہارے پر حقوق ہے، وہ حقوق ادا کرنا ہوتا ہے، ہر ایک کے حقوق ہیں۔ اب کوئی انجان ویکتی بھی آپ سے پانی مانگتا ہے تو اسلام کیا بتایا کہ پانی پلانا ثواب کا کام ہے، تو اس میں کہاں مانگنے کا حکم فرمایا ہے کہ کوئی تم سے پانی مانگ رہا ہو تو تم سے ہی پانی مانگ رہا ہو۔ پانی ایک دوسرے کی نیز اور جائز کام میں مدد کرنا ہوتی ہے۔ کوئی تم سے ہیلپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ
مجھے پانی یعنی کوئی کہتا ہے کہ پانی چاہیے اس کو، ٹھیک ہے، تو آپ کو پانی پلانا نارمل بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ مانگنا، وہ مانگنا ہوتا ہی نہیں، وہ نارمل چیز ہے. اب اس طرح تو تم گھر بھی بنوا رہے ہو، ٹھیک ہے، اب کوئی چیز بنوا رہے ہو تو مجبوروں سے مدد لے رہے ہو نا، تو مانگنا ہی ہوا نا. وہ بھی کوئی چیز خریدی کرنے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں بولتے ہو، آپ یوں نہیں کہتے ہو کہ لائیے یہ دے دیجیے، تو بھی مانگنا ہی ہوا. میری بات سنیے، یہ سب چیزیں نا ایک مدد ہوتی ہے ایک دوسرے کی. آپ پیسہ دے کے لے رہے ہو، فری میں لے رہے ہو تو بھی بات برابر ہے. آپ نے احسان کر رہے ہیں آپ پر، تو احسان کا بدلہ آپ کو دے گا اللہ، اس کو بھی دے گا. اگر آپ اس پہ احسان کرتے تو آپ کو دے گا، اگر وہ آپ پہ کرتا تو اس کو دے گا احسان کا بدلہ. باقی مانگا صرف اللہ سے ہی جاتا ہے. یہ چیزیں جو بڑھ رہی ہے نا جہالت، یہ بہت غلط چیز ہے. ولی حضرت ہے، ان کا انتقال ہو گیا، اب وہ قبر میں، ٹھیک ہے، جو قبر میں چلا گیا ان سے تم کس طرح مانگ سکتے ہو؟ وہ اٹھ ہی نہیں سکتا. تو قرآن شریف میں اللہ نے فرما تو دیا کہ قیامت یعنی جب قیامت ہوگی تو قبر کھولی جائے گی، تب اٹھے جائے گی. تو انسان اٹھتا کب ہے، جاگتا کب ہے؟ جب وہ ہوش و حواس میں ہو. آپ سو جاتے ہو تو آپ ہوش و حواس میں رہتے نہیں ہو، پہلی بات یہ، ٹھیک ہے. آپ سو جاؤ گے، آپ کو اٹھایا جائے گا، پھر آپ کو چھڑکا جائے گا پانی، پھر آپ ہوش و حواس میں ہو گے. وہ سب کے لیے سیم ہی ہے. رہی بات دوسرے لوگ کی، تو ان کے لیے بھی سیم ہی رول فالو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو دل نہیں، جن کے بارے میں کچھ لوگ ہیں جن کے دل نہیں سوتے، ٹھیک ہے، ان کے دل جگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی فضل و کرم سے. بٹ وہ لوگ مخلوقی ہے، وہ لوگ نیک ہو سکتے ہیں، افضل ہو سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں چلو انبیاء ہے، ولی ہیں، جو بھی حضرات ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ نیک ہو سکتے ہیں، افضل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی خدا تو صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. اور اللہ نے اپنے بیچ میں کوئی ذریعہ رکھا نہیں ہے. اللہ نے کبھی نہیں فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تو میرے سے بات کرتے ہیں کہ ان سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. میکائیل علیہ السلام مجھ سے بات کرتے ہیں، مانگو ان سے میں عطا کروں گا. ملک الموت کو میں حکم دیتا ہے، مانگو ملک الموت سے کہ مجھے موت نہ دے، میں تمہارے کو بخشواؤں گا. ایسا نہیں ہے. جو حکم ہے وہ ہے. اللہ نے کوئی بیچ میں ذریعہ، کوئی بیچ میں سیڑھی، کچھ نہیں رکھا ہے. یہاں تک کہ جو ہوتا ہے نا اپنے غلام، وہ بھی نہیں رکھا ہے. حالانکہ اللہ کے غلام تو اپنے ہی ہیں. اللہ نے کسی کا کوئی ایسی چیز نہیں رکھی ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو. اللہ سے تم ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہو. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ہوئی تھی کہ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو انہیں فرما دیجیے میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، ہر سننے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. تو یہاں پر تو اللہ فرما سکتے، باقی اللہ نے جو حق بات تھی، جو کریکٹ چیز تھی، وہ انہوں نے فرما دی، ٹھیک ہے. کہ ہاں نارمل ہے کہ دعا کروں میں قبول کروں گا. ہر دعا صرف اللہ ہی قبول کر سکتا ہے. اپنے امتی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، امتیوں کی مدد کرنا ہوتا ہے، نبیوں کی. ہر نبی امت کی مدد کرتے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھائی نبی مانگ رہے ہیں. یہ بات چیز غلط ہے. وہ حضرت کی بات کو مجھے تو ٹھیک نہیں لگا. آپ